اسی کنٹینیوٹی کرتے ہیں جو سچویشن تھی کہ سارے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی اولاد ان کے اطراف میں موجود تھی. ان کی اولاد نے یہ دیکھا کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزار دی. ایک باپ ہونے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہیں اپنی اولاد کو کتنے پیار اور کتنی توجہ سے انہیں سکھایا ہوگا کہ انہیں اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنا ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں دنیا آخرت کے حساب سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنی آخری فکر اپنی اولاد کے ایمان اور عقیدہ کے بارے میں تھی. ان آیات میں اولاد کی تربیت کے لحاظ سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت سے پہلے اللہ کا فرمانبردار بندہ رہنے کے لیے تیار کیا جائے تاکہ وہ اولاد اللہ کی بات اور اسلام کے مشن کو لے کے بڑھے. یہ تو ہے کہ ہمیں حدیث ملتی ہے نا کہ جب انسان جب مر رہا ہو تو کلمہ پڑھ لے تو شہادت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اولاد ہو تو اولاد کو بھی تلقین کر دے کہ ان کو عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کی اولاد جو ہے وہ کی جو تربیت ہے وہ انسان کے رویے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ کہ ہمیں پتہ ہے یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، انہوں نے جو ہے دین اسلام کے لیے کتنی محنت کی اور کتنی تقویٰ کی. تو یہ بھی ان کے اولاد کے سامنے تھا، لیکن پھر بھی انہیں اپنے اولاد کے ایمان اور عقیدے کی فکر تھی. سکرات الموت کے وقت، یعنی کہ جب انسان کی موت کی اوقات آ جاتے ہیں تو حضرت یہ اس میں تدبر القرآن میں یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا یہ منظر ایک عظیم منظر ہے. یہ منظر ایک نہایت نصیحت آموز اور سبق آموز اور تاثیر منظر ہے. ایک شخص موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے. ان لمحات میں اس کے دل و دماغ پر کیا چھایا ہوا ہے، وہ کیا دلچسپی ہے، جو اس کے دل و دماغ میں جس میں اس کا دل دماغ مشغول ہے، حالانکہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں ہے. اس وقت وہ کس عظیم الشان معاملے میں بات کر کے اس بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی اولاد کے لیے کیا ترکہ چھوڑ رہے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ وہ اس ترکے کو آخری دم تک حفاظت کریں اور آخری ہچکی میں بھی اسے اولاد کے حوالے کر رہے ہیں. یہ عظیم الشان معاملہ جو آخری لمحات میں انہیں یاد تھا وہ تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے. یہ مین جو سوال تھا وہ یہ تھا جو انہوں نے پوچھا اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے. یعنی کہ یہ تو نہیں کہ جیسے اس سے پہلے جو ہے لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے دی تھی اور چھوڑ گئے تھے، ایسا تو نہیں ہوگا. پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے. تو اس میں جو ہے وہ جواب آگے قرآن پاک میں آیا، کالو، تو انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، کالو نعبدو الہ کا و الہ آبائی کا، کہ ہم اس ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیمہ و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام نے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ مان اللہ نے مانا، اللہ کو مانا. الہ واحد، ایک اللہ، اکیلا اللہ. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. تو یہ وہ جواب تھا جو کہ انہیں ملا اپنی اولاد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا، اولاد نے جواب دیا، تو انہوں نے پھر صرف حضرت یعقوب کی بات نہیں کی بلکہ ان کے والد حضرت اسحاق کی بات کی، اور ان کے والد ابراہیم کی بات کی، اور اپنے جو حضرت اسحاق کے بھائی جو ان بڑے بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی بات کی. یہ جو بزرگ جو ہمارے ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، ہم انہوں نے جس طریقے سے اللہ کو ایک مانا الہ واحد، ہم اللہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. حضرت یعقوب کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد یعقوب کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل ان کی اولاد میں سے تھے. یہ اہم نصیحت ہے ان کے لیے، اس لیے کہ وہ سب نبی تھے اور ان کی وصیت صرف خواہش و نصیحت تھی. یہ سب انہوں نے اپنی وفات کے موقع پر کہا. انہوں نے اپنی اولاد سے یہ باتیں کی کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے. اور پھر انہوں نے جب یہ جواب ملا تو اپنے بچوں کا مثبت جواب سن کر کتنی خوشی اور سکون کا احساس ہوگا کہ یعنی جیسے وہ چاہتے ہیں وہی چیز جو ہے ان کے بچوں نے ان کے سامنے پیش کر دی. تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو یہ کہ انہوں نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی طرح فرما بردار ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اپنے معاشرے، رسم و رواج، اپنی کسی خواہش کا سپرد نہیں کیا. پیغام یہی ہے کہ کیا تم حقیقت میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہو؟ اب یہ جو ہے وہ ان کے لیے کوشچن جو اس زمانے میں یہودی تھے ان کے لیے تھا کہ تمہارے جو تھے ابا اجداد، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ تم اس کی پیروی کر رہے ہو کہ تم واقعی جو ہے تم اللہ کے فرمانبردار ہو.
اس میں چند ایک اور باتیں ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی نظر میں سب سے اہم بات جس کو انہوں نے زندگی کے آخری لمحوں میں بطور امانت اپنی اولاد سپرد کیا، وہ اللہ کی توحید اور اللہ کے احکام کی بے ساختہ اطاعت ہے۔ ان کی پوری زندگی اس امانت سے عبارت ہونی چاہیے، اور وہ زندگی کے جمیلوں میں اور کچھ بھی بھول جائیں تو مذائقہ نہیں، مگر یہ کبھی نہ بھولیں کہ ان کا معبود اور ان کا حاکم حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو ہمیشہ یاد رہنا، یہ وصیت تھی حضرت ابراہیم و یعقوب کی بھی، اور یہ آج بھی ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ زندگی اسی کی امانت ہے، اس لیے زندگی اسی کی اطاعت اور بندگی میں گزرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ عرض کیا ہے اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو یہ نیک سے پہلے جو توفیق ہوتی ہے نیک عمل کی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور اچھے عمل کرواتا ہے۔ میرے سے ریپیٹ کیجیے گا، ام کن تم، ام کن تم، کیا تم تھے، کیا تم تھے، شہداء، شہداء، موجود، موجود، ام کن تم شہداء، ام کن تم شہداء، کیا تم تھے موجود، کیا تم تھے موجود، از حضرا، اس حضرہ، جب آئی، جب آئی، یعقوب الموت، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت، یعقوب علیہ السلام کو موت، اس قال لبنیہ، اس قال لبنیہ، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالو، قالو، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، نعبد الہک، نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود، ہم عبادت کریں گے تیرے و معبود الہ معبود کی، آبائک، و الہ آبائک، اور معبود تیرے باپ دادا، اور معبود تیرے باپ دادا کی، ابراہیم ابراہیم و اسماعیل و اسماعیل و اسحاق، و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی، ابراہیم علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کی، قالوا نعبد الہک الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، قالوا نعبد الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا عبادت کریں گے تیرے معبود اور معبود تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی۔ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود اور معبود تیرے باپ دادا کی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی، الہ واحد، الہ واحد، اکیلے معبود کی، اکیلے معبود کی، ونحن اور ہم، اور نحنو اور ہم، لہو مسلمون، لہو مسلمون، اس کے فرما بردار ہیں۔ اسی کے فرما بردار ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں جو آیات ہمارے سامنے آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کی وصیت کی کہ اے بیٹو، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے یہ دین، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم تھے موجود جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اور جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی بات کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم بات کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود واحد کی، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ تو ہم نے جو اس میں اسباق آئیڈینٹیفائی کیے تھے وہ تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی۔ وفات کے وقت بھی ان کو اس کی سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے۔ مسلم ہونے کی حالت میں مرنا یعنی ہر حالت، ہر لمحے مسلم ہی رہنا۔ ہم دعا کرتے ہیں اس میں کہ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچا مسلمان بنا دے۔ ہم جو وہ اکثر عطیات میں جو دعا مانگتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اسی یہ دعا جو ہے وہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔
کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمیں آنے والی نسلوں کو سچا مسلمان بنا دے. اور پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ میں اپنی اولاد انشاءاللہ میں اپنی اولاد کو اسلام کی کے مطابق تربیت کروں گا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھاؤں گا. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے نا تو یہ صدقہ جاری بنے گا انشاءاللہ. تو اس میں ہم اسما دیکھتے ہیں. یا بنیا، ابن بیٹے کو کہتے ہیں لڑکا. اس کی جمع ابنا بھی ہے، بنون بھی ہے، بنین بھی ہے، تینوں طریقے سے یہ آیا ہے. اور اس کے بعد بنین یعنی اس کی جمع ہے بنین اسرائیل. جب اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے تو بنی اسرائیل بن جاتے ہیں. ایسے بنینا اور یا کا جب اکٹھا کرتے ہیں کہ میرے بیٹوں، تو یا نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے بنی بن جاتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل وہیں سے بنا ہے. الدین جمع اس کے ادیان ہے، مذہب. اور اس کے بعد آبا، اب جو ہے وہ والد کو کہتے ہیں آبا، یعنی کہ جیسے ابراہیم اسماعیل اسحاق کا ذکر ہے تو یہ اس کے ان کے آبا کا، ان کے والدین جو ہیں اس میں چچا بھی، دادا بھی، پردادا بھی وہ شامل ہے. تو آبا کا. اب دیکھتے ہیں جو صحت مند افعال ہیں اس میں حضرا. میں سر رپیٹ کیجیے گا. حضرا یحضرو احضر. حضرا یحضرو احضر. حاضر معذور حضور. حاضر محضور حضور. اس کے بعد ابدا نابدو ہے. نابدو کس کی بات کرو گے؟ بات کرنا. ابدا یا بدو او بد. عبدا یعبدو عبد. عابد معبود عبادہ. عابد معبود عبادہ. آگے جو ویکلٹس ہے کانا ہم بار بار کرتے رہتے ہیں. کانا یقون کن. قائن ڈیش کون. اس کے بعد آگے مات موت ماتا موت ہے اس کا ورڈ ہے اس کا اور مرنا. تو ماتا اس کو اس وہ مرا یا وہ اس کو موت آئی. ماتا یموت مت. ماتا یموت مت. ماتا یموت مت. ماتا یموت مت. میت ڈیش موت. میت ڈیش موت. آگے جو ہے وہ مزید فی ہیں. وسا، وسا جو ہے وصیت کرنا. وسا یوسی وسی. وسا وسا یوسی وس. دوبارہ بولتا ہوں. وسا یوسی وسی. وسا یوسی وسی. موسن موسا توسیہ. موسی موسی موسا توسی توسیہ. توسیہ. موسن موسا توسیہ. موسی موسن موسا توسیہ. 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 آگے استفا، استفا چننا. استفا یستفی استفی. استفا یستفی استفی. مستفن مستفن استفا. مستفن مستفن استفا. جزاک اللہ خیر. آگے ہم جب گرامر پہ آئیں گے